کہ مناسخہ کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی شخص فوت ہوا اور اس نے اپنے ورثہ چھوڑے. اب یہ ورثہ میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی اس میں سے ایک وارث فوت ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے یہ جو پہلے شخص مرا تھا اس کا ابھی جو اس کے مرنے کے بعد یہ تقسیم ہونے سے پہلے مرا ہے، اس کا حصہ تھا اس میں، اور اب اس کے وارث بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اول جو فوت ہوا ہے اس میں اس کے وارث کو حصہ ملے گا، اور وہ حصہ کیونکہ وہ تو مر گیا ہے تو اس کے وارثوں کی طرف چلا جائے گا قواعد کے مطابق. ٹھیک ہے، دیکھو اسی کو انہیں الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. اگر مورث کے مال کی تقسیم سے پہلے اس کا کوئی وارث فوت ہو جائے تو میت اول کے مال میں سے میت ثانی کا حصہ شرعی طور پر خود بخود میت ثانی کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اسی کو مناسخہ کہتے ہیں. مناسخہ کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ: میت اول کا مکمل مسئلہ بنائیں. پہلے جس طرح سے ہم قواعد کے مطابق بناتے ہیں سیم ٹو سیم اسی قواعد کے مطابق ہم مسئلہ میت اول کا بنائیں گے. یہ ہوگی، اس کو ہم کہیں گے تصحیح اول ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہم اس کی مسئلہ بنائیں گے، تصحیح وغیرہ کریں گے. اب اور اس سے میت ثانی کو ملنے والے سہام کو معافیت قرار دیں گے. ظاہر ہے اب اس کے جو ورثہ ہیں ان کو ہم دے دیں گے حصے. اب کوئی اس میں سے مر رہا ہے، ٹھیک ہے، فوت ہو رہا ہے، تو اس کو ہم گول راؤنڈ کر دیں گے، اور اس کا جو حصہ ملا ہے اس کو ہم کہیں گے ما فی الید. اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ما فی الید، یعنی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں، یا اس کے حصہ جو ہے وہ. پھر میت ثانی کا مسئلہ مکمل بنائیں. میت ثانی ہے، اس کے جو وارث ہیں اسی قواعد کے مطابق ہم مسئلہ بنائیں گے. یہ ہوگا تصحیح ثانی. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد مافل ید. ٹھیک ہے، جو مافل ید یعنی یہ جو میت ثانی ہے اس کو پہلے جو ملا تھا وہ مافل ید، اور تصحیح ثانی یعنی اس کا جو ہم نے ابھی مسئلہ بنایا ہے، جو تصحیح ثانی بنی ہے، ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے. اگر دونوں کے درمیان تماثل ہے تو آگے کوئی عمل کرنے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے، خود بخود. کیونکہ جو مسئلہ مخرج ہے اور جو اس کے پاس معافی ید یعنی جو جس کو جتنا اس کو حصہ ملا ہے وہ برابر برابر ہے، تو نیچے جتنا ہم نے حصہ دیا ہے وہ اپنے آپ تقسیم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر دونوں میں تباین ہو، معافی ید اور تصحیح ثانی میں اگر تباین کی نسبت ہو، تو دونوں کا پورا پورا عدد محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی جتنے تصحیح ثانی ہے اس کو عدد کو محفوظ کر لیں گے، معافی ید کے عدد کو محفوظ کر لیں گے، اور توافق یا تداخل ہو تو دونوں کا وقت محفوظ کر لیں. اس طرح دو محفوظ حاصل ہو جائیں گے. ہمارے پاس دو محفوظ ہو گئے، ایک کیا ہے تصحیح ثانی کا محفوظ، اور دوسرا ہے مافل ید کا محفوظ. اب مسئلے کی تکمیل کے لیے صرف دو عمل درکار ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ تصحیح ثانی کے محفوظ کو تصحیح اول میں اوپر کے تمام زندہ وارثوں کے سہام میں ضرب دیں. تصحیح ثانی کا جو ہم نے محفوظ کیا ہے اس کو اوپر جو مسئلہ پہلا میت تھا اس کے تصحیح اول میں بھی، اور جتنے وارث زندہ ابھی ہیں ان کے سب کے حصوں میں ضرب دے دیں گے. ایک یہ عمل ہو گیا. دوسرا عمل ما فی الید کے محفوظ کو میت ثانی کے وارثوں کے سہام میں ضرب دے. جو ما فی الید کا جو ہم نے محفوظ رکھا ہے اس کو جو میت ثانی ہے اس کے حصوں میں ہم ضرب دے دیں گے، تو یہ تقسیم ہو گئی. اب اس طرح سے چاہے جتنی بھی پیڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، جن میں وراثت تقسیم نہیں ہوئے، آپ اسی طریقے سے سب کو کر سکتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس نے وارث چھوڑے تھے، اس کا ورثہ بٹا اس سے پہلے اس کا کوئی اور ایک مر گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا وارث کوئی مر گیا. اب اس کا ورثہ بٹا اس سے پہلے اس کا کوئی وارث فوت ہو گیا. اس کا ورثہ بٹا اس سے پہلے اس کا وارث فوت ہو گیا تھا. اس کا ورثہ اس سے پہلے والے، یعنی 5-7 پیڑیوں تک کبھی کبھی نہیں مرتا ہے. سب کو آپ اسی طریقے سے، یعنی جو بھی پہلا ہے اس کو میت اول مان لیں، دوسرا ہے اس کو میت ثانی مان لیں، پھر اس کو مسئلہ حل کر دیں. اب کیونکہ تیسرا اور دوسرا ہے تو اب دوسرے کو پہلے مان لے اور تیسرے کو دوسرا مان لے، اور یہی طریقہ اپنا ہے.
پھر تیسرا ہے اور چوتھا ہے تو تیسرے کو پہلا مان لے، چوتھے کو دوسرا مان لے، اور سیم ٹو سیم طریقہ اپنا ہے۔ اسی طرح کتنی بھی پیڑیاں ہوں آپ آرام سے اسی طریقے سے کیا ہے مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور سب کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ مناسخہ کے متعلق ہم نے سنا، ٹھیک ہے، کہ جب میت نے وارثوں کو جو چھوڑا ہے، اب وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ہی کوئی اور وارث فوت ہو جائے تو میت اول کے جو مال سے جو یہ اب میت ثانی جو ہوا ہے اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ اب اس کے وارثوں میت ثانی کے وارثوں کی طرف منتقل کر جاتا ہے، اس کو قواعد کے مطابق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے تنبیہ بتا رہے ہیں، اگر میت اول یا میت ثانی کے وارثوں میں سے کوئی تیسرا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ایک فوت ہوا، اب پھر دوسرا فوت ہوا، یعنی کل تین ہو گئے، تو میت ثانی کا مناسخہ کرنے کے بعد میت اول اور میت ثانی کو میت اول کی جگہ اور میت ثالث کو میت ثانی کی جگہ مان کر میت ثالث کا مناسخہ مذکورہ بالا قاعدے کے مطابق کیا جائے گا۔ یعنی قاعدہ اب سیم ٹو سیم رہے گا، پہلے ایک تھا اور دو تھے تو ایک اور دو نمبر اس کا تھا، اب تیسرا آ گیا تو ایک اور دو یہ ایک نمبر میں آ جائیں گے اور تیسرا دوسرے نمبر پر آ جائے گا، اب چوتھا ہوگا تو پہلے تین ایک نمبر میں آ جائیں گے اور چوتھا یہ دوسرے نمبر میں آ جائے گا۔ بس آپ کو ترتیب خالی رکھتے جانی ہے، باقی قواعد وہیں رہیں گے۔ یوں ہی ہر فوت ہونے والے کو بالترتیب میت ثانی کی جگہ اور اس سے پہلے کے تمام اموات کو میت اول کی جگہ مان کر مناسخہ کا عمل کیا جائے گا۔ اب پانچ بطون کی ایک مثال لکھی جاتی ہے، اس میں غور کریں کہ متعلقات کو لکھنے کا طریقہ اور ان کی جگہیں کیا ہیں۔ اب یہ جو قاعدہ جو کتاب میں دیا ہوا ہے مناسخہ کا مسئلہ اسی طرح حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ نام وغیرہ سب لکھنا ہے، اس میں یہ یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے اموات کی ترتیب اور وارثوں کی تفصیل مثال سے سمجھ لیں۔ اب دیکھیے یہاں پر میت سلیمہ ہے اور اس نے ورثہ میں چھوڑا ہے، شوہر ہے جس کا نام زید ہے، بیٹی ہے جس کا نام کریمہ ہے، اور ماں ہے جس کا نام عظیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم مسئلہ دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ بنتا ہے رد کا، ٹھیک ہے، یعنی اصل مسئلہ کیونکہ شوہر کو ربع، بیٹی کو نصف اور سدس دیں گے تو اصل مسئلہ 12 سے بننا چاہیے۔ اب 12 ہم شوہر کو ربع یعنی 3 دیتے ہیں، بیٹی کو نصف یعنی 6 اور سدس اس کو 2 دیتے ہیں تو 1 بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں رد والا مسئلہ آتا ہے۔ تو رد والا مسئلہ میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا کہ من لا یرد علیہ، شوہر ہے اور دوسری دو جنسیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے دو مسئلے بنتے ہیں، ایک من لا یرد علیہ کا مسئلہ بنتا ہے، اس کو ہم نے 4 ربع ہے تو 4 سے مسئلہ بنایا اور شوہر کو ہم نے 1 دے دیا۔ اب دوسرا مسئلہ ہم نے بیٹی اور ماں کے اعتبار سے بنایا تو نصف اور سدس جمع ہو جائے تو 6 سے مسئلہ ہم نے یہاں پر بنایا، نصف 6 کا نصف ہم نے 3 یہاں پر ہم نے بیٹی کو دیا اور 1 ہم نے یہاں پر ماں کو دیا، تو مسئلہ رد ہو کے 4 ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی ہم کو دیکھنا ہے کہ جو مسئلہ جو محفوظ ہوا ہے 4 شوہر میں سے من لا یرد علیہ اور جو من یرد علیہ جو ہیں ان میں سے جو ہے اس کا ہم کو دیکھنا ہے کیا ہے، تو یہ 3 اور 4 ہیں، تو 3 اور 4 ہیں، اس وجہ سے یہ تماثل نہیں ہے، لہذا کیا کریں گے کہ جو من لا یرد علیہ یعنی شوہر ہے اس کا جو مسئلہ ہے اور جو من یرد علیہ یعنی بیٹی اور کریمہ عظیمہ جو ہے ماں، ان کے مسئلے کو ہم ضرب دے دیں گے، 4 کا 4 میں ضرب دے دیں گے تو 16 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو من یرد علیہ کا جو مسئلہ تھا اس میں ہم جو شوہر کو ملا تھا 1 اس کو ضرب دیا تو 4 ہو گیا شوہر کا، اور جو محفوظ تھا من لا یرد علیہ کا 3 اس کو ہم بیٹی اور ماں کے اس میں ضرب دیں گے تو بیٹی کو مل جائے گا 9 اور ماں کا ہو جائے گا یہاں پر 3، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدے ہم رد والے میں پڑھ چکے ہیں، اس کی ہم تمرینیں بھی حل کر چکے ہیں۔ دیکھیے اب کیا ہوا
یہ ہم نے جو قواعد کے مطابق جو تھا رد کا قواعد یہ ہم نے حل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب شوہر فوت ہو جاتا ہے، یہ سمجھیے کہ اب یہاں شوہر تقسیم نہیں ہوا ہے، مسئلہ میراث تقسیم نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی شوہر فوت ہو گیا زید، یہاں پر دیکھیے زید آ گیا ہے۔ اب جو زید نے جو چھوڑا ہے وہ کون ہے؟ زید نے بیوی چھوڑی ہے حلیمہ، باپ چھوڑا ہے عمر، اور ماں چھوڑی ہے رحیمہ، سوری، باپ کا نام عمر ہے اور بیوی کا نام حلیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ربو اور ثلث ما بقیہ جب جمع ہو جائے تو مسئلہ بنتا ہے 4 سے، مسئلہ ہم نے 4 سے بنایا، بیوی کو ربو 1 دیا یہاں پر، اور ماں کو ثلث ما بقیہ یعنی 3 جو بچا ہے اس کا ثلث یعنی 1 دیا، ہم نے یہاں پر 1 دیا، ٹھیک ہے، اور باقی 2 بچا اسبا کے طور پر ہم نے باپ کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شوہر کا جو حصہ اس کو اپنی بیوی سلیمہ سے ملا تھا وہ کتنا تھا؟ 4 تھا، یعنی مافل ید جو تھا زید کا وہ 4 تھا، تو اس کو ہم نے یہاں رکھ دیا مافل ید زید کا۔ اب قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ثانی جو مسئلہ بنا ہے اس کا، اور جی جی ماں زید کی ایک ہی ہوگی، بیوی 2 ہو سکتی ہے، وہاں سلیمہ کی ہے نا ماں، زید کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ 4 سے بنا ہے اور محفل ید بھی 4 ہے، دونوں میں تماثل کی نسبت ہے، لہذا یہاں پر اب کوئی مزید عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، یہ تو یہ 2 ہو گیا۔ ثلث ما بقیہ جب ہوتا ہے تو 4 سے بنتا ہے مسئلہ۔ اب دیکھیے یہ ابھی تقسیم کاری نہیں ہوئی تھی کہ اب کریمہ فوت ہو گئی، کریمہ کون ہے پیچھے دیکھیے، کریمہ ہے سلیمہ کی بیٹی، زید کی اور سلیمہ کی جو بیٹی، اچھا یہ زید کی بیٹی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، سلیمہ کے دوسرے شوہر سے بھی بیٹی ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ بیٹی ہے سلیمہ کی وہ کریمہ وہ فوت ہو گئی، تو جو فوت ہونے والا ہوگا نا اس کے اوپر ہم اس طرح سے کر دیں گے، دیکھیں یہ تو ابھی کیونکہ اسکرین ہے اس وجہ سے یہ رہ نہیں پا رہا ہے، ورنہ جیسے ہی جو فوت ہوتا جائے گا اس کے اوپر ہم یہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ 2 فوت ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے بیٹی جو کریمہ ہے اس نے کیا کیا چھوڑا ہے، اس کا کیا ہے؟ تو کریمہ ہے اس نے اپنی ایک بیٹی چھوڑی ہے اور 2 بیٹے، بیٹی کا نام رقیہ، بیٹا خالد اور دوسرا بیٹا والد، اور اپنی نانی، نانی وہی سلیمہ کی ماں، اس کی نانی ہوگی نا بیٹی کی، تو نانی عظیمہ اس نے چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے سدس ہے تو مسئلہ 6 سے بنایا ہم نے، اور 6 کا سدس نانی کو ہم نے 1 دے دیا، باقی بچے 5، تو 5 بچے تو للذکر مثل حظ الانثیین کی تحت بیٹے بیٹے کو 2 دے دیا اور بیٹی کو ہم نے 1 دے دیا۔ اب ہم کریمہ کو دیکھتے ہیں کہ کریمہ کو حصہ کتنا ملا تھا اپنی ماں سے سلیمہ سے، تو کریمہ کو حصہ ملا تھا 9، ٹھیک ہے، یہ رہا کریمہ کو 9 ملا تھا، تو معافی ید کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس؟ 9 ہو جائے گا، یہ رہا معافی ید 9۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھئی 6 اور 9 کے درمیان تماثل نہیں ہے، تداخل، تباین یا توافق اسے کیا ہے؟ تو توافق بالثلث ہے، یہاں پہ لکھ دیا ہے انہوں نے توافق بالثلث، 3 سے دونوں کیا ہے؟ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، تو دونوں کا ہم محفوظ کر لیں گے، 6 کا وقت آئے گا 2 اور 9 کا وقت آئے گا 3۔ اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم کو 2 عمل کرنے ہیں، سب سے پہلا ہمیں عمل کیا کرنا ہے؟ جی تصحیح ثانی کے محفوظ کو تصحیح جو اول ہے اس میں، اور جتنے بھی وارث زندہ ہیں ان سب میں ضرب دینا ہے،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون زندہ ہے کون زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر یہ 16 چار چار 16 ہوا تھا، ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر پہلے. تو یہاں پر ہم نے تصحیح اول یہ ہے، اس میں ہم نے 2 کو ضرب دیا تو ہمارے پاس 32 آ گیا، ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پر ماں کا جو ہے اس کا 3 تھا، اس کے ماں زندہ ابھی زندہ ہے ماں، اس کو ہم نے 2 سے ضرب دے دیا تو اس کا حصہ 6 ہو گیا. اب یہاں بیوی ہے، اس کا حصہ 2 تھا، اچھا 1 تھا اس کا حصہ، ہم نے اس کو 2 سے ضرب دے دیا تو اس کا 2 ہو گیا. باپ تھا اس کا 2 تھا، اس کو 2 سے ضرب دے دیا تو 4 ہو گیا. اور ماں تھی اس کو 1 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا تو 2 ہو گیا. یعنی اوپر یہ تینوں زندہ ہیں، یہ تینوں زندہ ہے، ان کے حصوں میں ہم نے 2 کو جو تصحیح ثانی ہے اس کا وقت اس کو ضرب دے دیا، ٹھیک ہے. اور تصحیح اول کا جو یہاں اوپر تھا، اسکرین نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم نے جو تیسرا مسئلہ تھا کریمہ والا، تو اس میں جو تصحیح یہ جو تصحیح ثانی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو وقت 2 نکلا ہے اس کو ہم نے تصحیح اول یہاں پر جو 16 تھا، ٹھیک ہے، 16 اس کے ساتھ ہم نے 2 کو ضرب دیا تھا تو 32 آ گیا. اور جتنے بھی زندہ تھے ہمارے پاس ان سب میں ضرب دی تھی. ایک ماں یہ عظیمہ زندہ ہے، اس میں بھی 2 کو ضرب دے دیا. اور نیچے یہ بی بی حلیمہ، باپ عمر اور ماں رحیمہ یہ بھی زندہ ہیں، ان میں بھی 2 کو ہم نے ضرب دے دیا، ٹھیک ہے یہاں پر. اب دوسرا عمل ہم کو کرنا ہے. دوسرا عمل کیا ہے کہ ما فی الید کا جو وفق ہے وہ اس کے جو وارثین حیات ہیں ان کے حصوں میں ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو ما فی الید کا جو وفق ہے وہ 3 ہے ہمارے پاس. تو بیٹی کو 1 ملا تھا، اس میں ہم نے 3 کو ضرب دے دیا تو یہاں 3 آ گیا. بیٹے دونوں کو 2 ملا تھا تو یہاں ہم نے 3 کو ضرب دے دیا تو 6 ہو گیا. اور ماں کو 1 ملا تھا تو ہم نے یہاں پر 3 کو ضرب دے دیا تو 3 سے 1 کو ضرب دے دیا تو 3 آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ عمل ہو گیا. اب دیکھیے یہ عمل ہو گیا. اب پھر ایک اور فوت ہو جاتی ہے تقسیم ہونے سے پہلے ہی، عظیمہ. عظیمہ کون تھی؟ وہاں اوپر کریمہ کریمہ کیا سلیمہ کی ماں تھی اور کریمہ کی نانی، ٹھیک ہے. عظیمہ فوت ہو گئی ہے اوپر والی. پہلے عظیمہ کا دیکھ لیجئے نافلیت کتنا ہے، یہاں پر 6 ہے، ٹھیک ہے. 6 اس کو سلیمہ سے ملا ہے اور کریمہ سے اس کو 3 ملا ہے، یعنی کل ما فی الید عظیمہ کا 9 ہے تو ہم نے یہاں پر 9 لکھ دیا، ما فی الید 9. اب دیکھتے ہیں کہ عظیمہ نے چھوڑا کیا کیا ہے. تو عظیمہ نے شوہر چھوڑا ہے ہاشم، بھائی چھوڑا ہے حارث اور دوسرا بھائی چھوڑا ہے طلحہ. تو اب دیکھیے شوہر کو نصف ملے گا اور بھائی دونوں اسبا بن جائیں گے. تو نصف ہے تو مسئلہ بن جائے گا 2 سے، یہاں مسئلہ ہم نے اوپر 2 سے بنا دیا. شوہر کو 1 دے دیا، بھائیوں کو باقی جو بچا ہے 1 کیا ہے وہ دے دیا. 2 بھائی ہیں ان کو ہم نے 1 دے دیا. اب چونکہ یہ 1 2 پر تقسیم نہیں ہو سکتا دونوں بھائیوں پر، تو مسئلہ تصحیح چاہتا ہے تو ہم نے 2 سے 2 کو ضرب دے دیا تو مسئلہ تصحیح ہو کے 4 ہو گیا، ٹھیک ہے. اب 4 میں سے جو نصف ہے وہ کیا ہے، شوہر کو مل جائے گا 2 اور بھائیوں کو 1 کر کے مل جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ رہا یہ، اور بھائیوں کو 1 مل گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ 4 ہے ہمارے پاس تصحیح ہو کر، اور ما فی الید کیا ہے 9 ہے. تو ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کی نسبت ہے. تو تباین کی نسبت ہو تو ہم کل عدد کیا ہے محفوظ کر لیں گے، 4 محفوظ کر لیں گے اور یہاں پر ما فی الید کا 9 محفوظ کر لیں گے. اب کیا کریں گے، تصحیح ہے یہ، اب تصحیح ثانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اوپر والے سب پہلے ہو جائیں گے اور یہ دوسرا ہو جائے گا. اب یہ جو 4 ہے وہ ہمارے پاس تصحیح ثانی ہے، اس کو ہم اوپر کے تمام مسائل میں اور زندہ وارثوں میں کیا ہے ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ نانی فوت ہو چکی ہے، اب اس کو ضرب نہیں دیں گے.
یہ بیٹا ولید، بیٹا خالد اور بیٹی رقیہ زندہ ہے، تو ہم نے یہاں پر دیکھیے چار، تھے اس کے بیٹے کے، تو 4 سے ضرب دے دیا 24 آ گیا۔ یہاں پر بھی بیٹے کے 4 تھے، 6 تھے، 4 سے ضرب دیا جائے تو 24 آ گیا۔ بیٹی رقیہ کے 3 تھے، 4 سے ضرب دیا تو 12 آ گیا۔ اوپر دیکھیے، اوپر ابھی زندہ ہے بیوی حلیمہ، ٹھیک ہے، اس کے 2 تھے تو اس کو بھی ہم نے 4 سے ضرب دے دیا۔ باپ تھا اسبا، اس کا 4 تھا تو ہم نے اوپر اس کو بھی 4 سے ضرب دے دیا تو 16 ہو گیا۔ ماں کا سلوس میں بقیہ 2 تھا، اس کو بھی ہم نے 4 سے ضرب دے دیا تو 8 ہو گیا۔ تصحیح جو اول ہے 32، اس کو بھی ہم 4 سے ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو 4 سے ضرب دے دیا تو 32 چوک 128 ہو جائے گا۔ تو یہ اوپر ہم نے سب کام کر لیا۔ اب ما فی الید کو ہم اس کے وارثوں میں ضرب دیتے جائیں گے۔ ما فی الید 9 ہے، تو بیٹے کا شوہر کا جو 2 تھا 9 کو ضرب دے دیا تو 18 ہو گیا۔ بھائی کا 1 تھا تو 9 سے ضرب دیا تو 9 ہو گیا، اور دوسرے بھائی کا بھی 1 تھا تو 9 سے ضرب دیا تو 9 ہو گیا۔ یہ اس طرح سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک اور فوت ہو گئی، رقیہ، ٹھیک ہے، رقیہ یہ کریمہ کی بیٹی اوپر، اس کا ما فی الید 12 ہے، ٹھیک، ٹوٹل اس کو 12 ملا ہے تو ہم نے ما فی الید یہاں 12 بنا لیا۔ اور اس کا ہم مسئلہ دیکھتے ہیں، تو شوہر ہے اس کو ربو ملے گا، اس کا بیٹا اور بیٹی تو دونوں اسبا بن جائیں گے، تو 4 سے مسئلہ ہم نے یہاں پر بنا لیا، ٹھیک ہے۔ شوہر کو ہم نے 1 دے دیا لاسٹ میں، اور بیٹے کو ہم نے اسبا ہے تو اچھا 3 بچے ہیں، تو 1 بیٹا 1 بیٹی، یہ 3 ہے، تو بیٹے کو 2 دے دیا اور بیٹی کو 1 دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی نسبت کون سی ہے، 4 سے مسئلہ بنا ہے، ما فی الید 12 ہے، تو نسبت ہے تداخل کی، ٹھیک ہے، تو تداخل میں بڑے عدد کا وفق بنے گا 3، ٹھیک ہے، اور چھوٹے عدد کا وفق ہوتا ہے 1، تو مسئلہ جو 4 ہے اس کا وفق 1 ہے، تو ظاہر 1 کو اب اوپر ضرب دینے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ اوپر جتنوں سے بھی 1 کو ضرب دیں گے اتنا ہی جواب آئے گا، اب اوپر ہمیں حاجت نہیں ہے ضرب دینے کی، صرف ما فی الید کا جو محفوظ 3 ہے اس کو ہم نیچے شوہر، بیٹا کلیم اور بیٹی فہیمہ کے حصے میں ضرب دیتے جائیں گے۔ تو یہ ہم کو کیا ہے، شوہر زبیر جو زبیر ہے اس کا 3، اور بیٹا کلیم ہے اس کا 6، اور بیٹی جو فہیمہ ہے وہ کیا ہے، اسبا 3 ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اب یہ سب جتنے بھی جو اب ہم نے جتنے بھی جو تھے ورثہ اور جتنے بھی فوت ہوئے تھے ان کے ورثہ کو مناسخہ کے قواعد کے مطابق ہم نے کیا ہے حل کر لیا۔ اب لاسٹ میں کیا کرنا ہے، اب جتنے بھی 5 پیٹیاں تھیں اور ان کے جتنے بھی وارث تھے ان میں سے اب جو بھی زندہ ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے، ان کو ہم یہاں اس طرح سے لکھ لیں گے الاحیاء کر کے، یہ جو الاحیاء لکھا ہوا ہے اس طرح سے الاحیاء میں یا کی لائن لمبی کر دیں گے، اور نیچے جتنے بھی زندہ ہیں ان سب کا نام لکھ دیں گے۔ اب اوپر دیکھتے جائیے تو یہ سب زندہ ہیں ان کے، ٹھیک ہے، سے حلیمہ، عمر، رحیمہ، خالد، ولید، عاصم، حارث، طلحہ، زبیر، کلیم، فہیم، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں، زندہ ہیں، تو ان کا اب حصہ جتنا بھی ان کو ملا ہے لاسٹ میں سب عمل کرنے کے بعد وہ دیکھتے جائیں، تو دیکھو شوہر زبیر ہے، زبیر کو یہاں پر 3 ملا ہے تو ہم نے یہاں پر 3 دے دیا، بیٹا کلیم اس کا 6 ہے تو یہاں پر ہم نے 6 دے دیا، فہیمہ بیٹی اس کا 3 ہے تو یہاں پہ 3 دے دیا، حارث اوپر اس کا بھائی ہے اس کا 9 ہے تو یہاں دے دیا، طلحہ حارث کو 9 9 دے دیا، شوہر ہاشم یہ بھی زندہ ہے اس کا 18 ہے تو 18 دے دیا، اوپر ولید زندہ ہے اور بیٹا خالد زندہ ہے 24 24 اس کا ہے دے دیا، اور اس سے آگے رحیمہ، عمر اور حلیمہ زندہ ہے اس کا دے دیا۔ تو دیکھیے کل جو تصحیح اول ہوئی تھی وہ کتنی ہوئی تھی، 128، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لکھ دیں گے المبلغ 128، 128، اور یہ کل 128 ہو جائے گا، یعنی کل جو تصحیح ہوئی ہے وہ 128 ہے، اور جتنا وارثوں کو مل رہا ہے وہ اتنا اتنا مل رہا ہے، حیات جو وارث ہے اس کو اتنا اتنا ملے گا، یعنی کل ترکہ جتنا بھی بچا ہے ان کا 128 حصے ہوگا، اور جو زندہ حیات ہے ان کو اتنا اتنا مل جائے گا۔ یہ ہے مناسخہ۔